السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن صفحہ نمبر 12 صفحہ 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم منافقوں کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ منافقوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اگر ہم ان دونوں منافقوں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں تو آج کا سبق سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ پہلا ہے اعتقادی منافق۔ یہ سب سے خطرناک منافقت کی قسم ہے۔ اس میں آدمی دل سے کافر ہوتا ہے مگر زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر دل میں اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، دل میں ایمان والوں سے بغض، حسد، دشمنی یا نفرت رکھتا ہے، تو اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسری قسم کا منافق ہے عملی منافق، یعنی انسان دل سے ایمان لایا ہوتا ہے لیکن اس کے بعض اعمال منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ منافقت ایمان کو ختم تو نہیں کرتی لیکن اس سے انسان کا ایمان زور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دل میں ایمان موجود ہوتا ہے لیکن انسان کے اعمال منافقوں جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے۔ آخرت میں عملی منافقت کا انجام کیا ہوگا؟ تو عملی منافق کا انجام عادی منافق جیسا سخت نہیں ہوگا لیکن یہ انتہائی خطرناک حالت ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے اور بالآخر کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے، یعنی نفاق اعتقادی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یا خیانت کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یعنی ہر گناہ منافقانہ عمل سے نور ایمان کم ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہ بار بار کرے تو ایمان کا نور بجھنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، یعنی جب انسان نیکی کرے مگر دکھاوا شامل ہو اس میں تو وہ نیکی آخرت میں قبول نہیں ہوتی، یعنی سب اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ نیکی وہی قبول ہوتی ہے اور اس نیکی کا اللہ کے ہاں جا کے اجر ملے گا جو اللہ کے لیے کی گئی ہوگی، خاص دکھاوے کے لیے نہ کی گئی ہو۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے لیکن اس کا عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اچھے کام کرنے کا دل نہیں کرتا، عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، اللہ کی باتیں سننے اور کرنے کا من نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگ کہ جو دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے عمل منافق جیسے ہوتے ہیں تو انہیں قبر میں عذاب اور آخرت میں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریاکاری کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے تو نجات ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اگر عملی منافق توبہ کر لے، جھوٹ، خیانت اور ریاکاری چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا۔ تو منافقوں کی یہاں پر 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک پکے منافق یعنی کہ جن کا ایمان ہی نہیں ہے ان کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، اور ایک ہے عملی منافق کہ ایمان تو ہے، اللہ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن عمل کرنے کا من نہیں کرتا۔ تو یہاں پہلی مثال پکے منافقین کی دی گئی ہے کہ مثلہم، مثال ان کی، یعنی ان منافقوں کی مثال کا مثلی الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے اس آگ کو روشن کر دیا یعنی آگ پھیلا دی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ مثال منافقوں کے باطن کو یعنی ان کے دل کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ منافقوں نے ایمان کا ظاہری دعویٰ کیا جیسے کوئی آگ جلا کر روشنی حاصل کرتا ہے۔ قسم کے منافقین کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے کہ جس نے سخت اندھیری رات میں کہیں آگ جلائی ہو اور اس آگ کی روشنی سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ اپنا آس پاس میں نفع اور نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو کہ اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ روشنی کے باوجود
اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے اندھیروں میں جا پھنسے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقوں کو مدینہ میں دین اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، وہ تعلیم کیا تھی؟ ایک روشنی تھی، قرآن ایک روشنی ہے۔ تو مثال اس طرح دی ہے کہ یہ لوگ اندھیرے میں تھے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر روشنی کی، قرآن کی روشنی انہیں دکھائی اور ماحول روشن بھی ہو گیا، سب صاف نظر آیا، لیکن کیا ہوا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ اندھیرے میں ہو گئے۔ ما اضاءت ما حولہ، جب ان کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے، جب انہوں نے ایمان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کیا، تو اللہ نے وہ روشنی، وہ ہدایت ان سے چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ حق اور باطل میں فرق ہی نہیں کر سکتے، یعنی صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ ان کے دل اور آنکھیں اور کان اندھیروں میں ڈوب، کو ایمان کی روشنی تو ملتی ہے مگر وہ اپنے دوگلے پن کی وجہ سے وہ روشنی بجھ جاتی ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں پھر بھٹکنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلمات لا یبصرون، کہ وہ ظلم کے اندھیروں میں ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ ہاں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اندھیروں کی طرف جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا کہنا مانتا ہے، قرآن نماز پڑھتا ہے، تو وہ روشنی کی طرف جاتا ہے، مارا کہ یہ اندھیروں میں ہے۔ اور آگے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ منافقوں کی جہالت کے اندھیرے میں پھنس کر یہ حالت ہو گئی کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، کہ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے اور زبان ان کی حق بات کہنے کے قابل نہ رہی، یعنی قرآن نہ سنتے، نہ پڑھتے، نہ قرآن پر عمل کرتے، اور آنکھیں حق دیکھنے کی نہ رہی، تو ایسی حالت میں پھر ان کے حق کی طرف واپسی ہونے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ نے ہدایت کی مشعل جلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو روشن کیا، تو مخلوق کو اس کی روشنی میں منزل مقصود کا راستہ معلوم ہو گیا کہ ہماری منزل کیا ہے، لیکن منافق اندھے بن گئے، اور جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں رہی تو پھر کتنی بھی لائٹیں جلا تو کیا فائدہ؟ جب انسان کے اپنے آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو باہر کچھ کتنی بھی روشنی ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین اگرچہ ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، لیکن بہرا اس لیے کہا گیا کہ وہ دین حق کی باتیں سنتے نہ تھے، یا سنتے تو تھے مگر ٹال دیتے تھے کہ بہرے ہیں، کہ سنتے ہی نہیں۔ اگر کوئی سنے نہ تو اس کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ بہرے ہو کیا؟ تو اگرچہ ان منافقین کی زبانیں موجود تھیں لیکن سچی بات کہنے اور پوچھنے سے گریز کرتے تھے اور حق بات کا اقرار نہ کرتے تھے۔ اور حق کیا ہے؟ حق یعنی قرآن، یعنی قرآن کو نہ پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ اس کا اقرار کرتے، تو گویا اس طرح وہ گونگے ہوئے کہ بول ہی نہیں سکتے۔ اور منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی نشانیاں اور راہ حق دیکھ کر قبول نہیں کرتے، اس لیے انہیں اندھا کہا گیا۔ کا منافق جو ہوتا ہے وہ ایمان کا دکھاوا کرتا ہے، ان کا ایمان صرف زبان تک ہوتا ہے، دل میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان والے لگتے ہیں پھر گمراہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اعتقادی منافق یعنی جس کا ایمان ہی نہیں اللہ پر، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ جگہ اعتقادی منافق کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ایمان والوں کو فریب دیا اور کفر کو دل میں چھپا کر اسلام کا مذاق اڑایا۔ انجام آخرت میں ان کا یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت فائدہ نہ دے گی اور نہ یہ ان کو ہدایت ملے گی، یعنی ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب ضائع ہو جائیں گے کیونکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اور تیسرا ان کا یہ ہوگا، تیسری سزا ان کی یہ ہوگی کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے مذاق کرا انہیں ڈھیل دے کر تاکہ وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جائے، یعنی دنیا میں ان کو جو ڈھیل اور مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے دھوکے میں اور بڑھ جائے، مگر قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے اس فریب میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔
آخرت میں یہ اعتقادی منافق کہیں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، لیکن اس وقت ان سے کہا جائے گا اب دیر ہو چکی، تم نے دنیا میں ایمان کا مذاق اڑایا تھا۔ اعتقادی منافقت جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن منافق دو زبانوں اور دو چہروں کے ساتھ آئے گا، دنیا میں جیسے ظاہر کرتا تھا اللہ کے سامنے ویسا نہیں چھپ سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی منافقت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کامل اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ اب آگے عملی منافقین کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے گرج ہو اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں گرج کی کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ یہ قرآن اور وحی کی مثال ہے کہ جس طرح بارش زمین کے لیے زندگی کا ذریعہ ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن مومنوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن منافق جب قرآن سنتے ہیں تو وہ اسے ہدایت کے بجائے خوف اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے تو ہر چیز دھل جاتی ہے، فضا اور ماحول سب اچھا ہو جاتا ہے، اور پیڑ پودے بھی سب دھل جاتے ہیں اور آکسیجن بھی اچھا دیتے ہیں، اور بارش کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دلوں کو نور ملتا ہے، اور دل اس سے زندہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے، اس کے حکم پر چلنے سے، اور اس کو ایک روشنی ملتی ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ لیکن اس بارش میں فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے۔ اندھیرے سے مراد گمراہی، شک اور دل کا اندھیرا، یعنی انہیں ایمان کی سچائی سمجھ نہیں آتی، اور گرج کا مطلب قرآن کی سخت وعیدیں، عذاب کی دھمکیاں جو ان کے دلوں کو ہلا دیتی ہیں، اور بجلی یعنی ایمان کی وہ چمک جو کبھی کبھار ان کے دل میں آتی ہے مگر جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ منافق فائدہ تو اٹھانا چاہتا ہے دین سے کہ ہمیں دین اسلام سے فائدہ ہو، لیکن جب اسلام حکم دیتا ہے بے حیائی سے بچنے کا، برائی سے بچنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، بری باتوں سے بچنے کا، تو اس سے وہ بچتے نہیں ہیں، اور جب ان گناہوں کی وجہ سے جب ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں عذاب کی اور جہنم کی، تو یہ ان کو بری لگتی ہے۔ تو جس طرح بارش میں جب بارش آتی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح اگر دین اسلام میں ہم داخل ہوں گے تو اس میں برے کام تو چھوڑنے پڑیں گے، اور اس میں پھر اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر جہنم بھی اور عذاب بھی اور یہ بھی سختیاں بھی، یہ سب چیزیں بھی آئیں گی۔ تو عملی منافق دین سے فائدہ تو اٹھانا چاہتا ہے لیکن ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے، تو یہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کے ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی منافق قرآن کی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ جب انہیں عذاب آخرت یا موت کی آیات سنائی جاتی ہیں تو دل بند کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ بات ان کے دل میں اثر نہ کر جائے، اور یہ ان کے انکار اور خوف کی نشانی ہے۔ لیکن یہ عملی منافق یہ نہیں سوچتے کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے موت کا خطرہ ٹل نہیں جائے گا۔ کیونکہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، آنکھ بند کرنے سے موت ٹل نہیں سکتی۔ یہ منافق جتنی بھی چالیں چلیں، کتنا ہی چھپیں یا بچنے کی کوشش کریں، اللہ کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے، آخرت میں اللہ انہیں پکڑ لے گا اور کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم قرآن سے ڈریں نہیں بلکہ اس کی باتوں کو سمجھ کر دل میں اتاریں، اور سچا مومن قرآن سے روشنی حاصل کرتا ہے جبکہ منافق اس سے دور بھاگتا ہے، اس کو نہ پڑھتا نہ سنتا نہ اس پر عمل کرتا۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو قریب ہے کہ اچک لے جائے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا،
جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت یعنی ان کے سننے اور بینائی یعنی ان کے دیکھنے کو سلب کر لے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ تو بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی جب قرآن کی آیات یا اللہ کی آیات ظاہر ہوتی ہے تو ان کے دلوں پہ شدید اثر ڈالتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، اور اتنا کہ جیسے بجلی کی تیز چمک آنکھوں کو چندیا دیتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ سچے ایمان والے نہیں ہوتے تو یہ روشنی دیر تک ان پر نہیں رہتی، بلکہ وہ خوفزدہ ہو کر پلک جھپکنے لگتے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر جمے نہیں رہتے۔ اس لیے تو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس راستے پر قائم رکھ، اس پہ جما دے، صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو اس میں چلنے لگتے۔ یعنی جب دین میں آسانی، سکون، فائدہ دیکھتے تو منافق ایمان والوں کا ساتھ دیتے، یعنی مسلمانوں کی کامیابی دیکھ کر کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو ان پر وہ کھڑے رہتے۔ جب دین میں آزمائش آتی، جنگ آتی، قربانی کا موقع آتا یا مشکل وقت ہوتا تو پھر پھسل جاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ یعنی اگر جیسے مسجدوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کچھ بٹتا ہے تو وہاں تو چلے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، اور جب مسجدوں میں مدرسوں کے لیے کچھ انسان سے مانگا جائے کہ یہاں کی بجلی کے لیے یا ویسے یا چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ یعنی مسجدوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں کہ وہاں کی روشنیاں وغیرہ سب چیزیں، جائے نمازیں، پانی، سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اچھا بھی لگتا ہے، وہ روشنی حاصل بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں کچھ دینے کی باری آئے دین اسلام میں تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہودی بھی کرتے تھے کہ جب جنگیں آتی ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے یا مشکل وقت آتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن جب مسلمان جنگیں جیتتے تو پھر کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے۔ تو ان کا ایمان روشنی اور اندھیرے کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت چھین لے، یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت چھین لے، یعنی ان کے دلوں کو مکمل طور پر اندھا اور بہرا کر دے، کیونکہ وہ حق سن کر بھی قبول نہیں کرتے۔ جس طرح پکے منافقوں کو کہہ دیا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بہرے، گونگے، اندھے یہ نہیں لوٹیں گے۔ ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت چھین لے۔ ابھی ان کی چھینی نہیں ہے، لیکن وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کی چھین سکتی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم منافقت کے کام چھوڑ دیں اور دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ تھی عملی منافق کی آیات اور ان کے بارے میں، اور عملی منافق کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے کہ تو عملی منافق وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے مومن ہوتا ہے مگر اس کے اعمال منافق جیسے ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، ریاکاری اور دکھاوا کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، گالیاں دینا۔ آخرت میں ان کا یہ انجام ہے کہ ان کے سب اعمال ضائع ہوں گے۔ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اس کا عمل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا اور وہ رسوا ہوگا۔ منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملی منافق قیامت میں اللہ کے سامنے رسوا ہوں گے، ان کے اعمال ظاہر ہی ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح دکھاوا کر رہے تھے۔ اگر عملی منافق اپنی اصلاح نہ کرے تو وہ قبر میں بھی عذاب اور برداشت کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو منافقانہ عمل کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ عملی منافق کے اعمال دل میں نور اور ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ بار بار منافقانہ عمل کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو عملی منافقت جو ہے وہ کفر نہیں، لہٰذا اگر منافق اپنی برائی چھوڑ کر سچی توبہ کرے، جھوٹ، خیانت، ریاکاری اور گالی سب چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اور نجات دے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بہت ہی مہربان ہے۔
تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو منافقین کی کوئی عادت نہیں۔ تو منافقت سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ نماز روزہ یا صدقہ صرف اللہ کی خاطر کریں۔ دوسرا، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ عملی زندگی میں ہم اپنی سچائیاں اپنائیں اور وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ نہ کریں بلکہ دل میں یقین پیدا کریں۔ قرآن اور احادیث پڑھیں، سوچیں اور دل میں اس کو اتاریں۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ خوف اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں۔ منافق صرف آسان وقت میں ایمان دکھاتا ہے، مشکل وقت میں ڈولتا ہے۔ زندگی میں مشکلات، تنقید یا مخالف حالات آئیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ صبر اور شکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کو چھوڑ دیں، کسی بھی نیک کام میں دکھاوا یا ریاکاری شامل نہ کریں۔ دل صاف رکھیں، اعمال خالص رکھیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ کی فکر کریں۔ اگر کبھی منافقانہ عمل کیا تو فوراً ہم سب کو توبہ کر لینی چاہیے۔ دل صاف کریں، غلط رویے ہمیں بدلیں، سچے ایمان کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کے ساتھ مہربان ہے۔ تو منافقت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے، دل سے ایمان مضبوط کریں، آزمائش میں ثابت قدم رہیں، ریاکاری اور دکھاوا کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ توبہ اور اصلاح کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچا اسلام اور ایمان کامل نصیب فرمائے اور ہر طرح کی منافقانہ خصلتوں سے، عادتوں سے ہمارے دلوں کو پاک رکھے اور ہمیں اپنے نور و ہدایت سے ہمارے دلوں میں نور بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔